ایک طرف تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ ایران ڈیل کو لے کر بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں. اپنے ریسنٹ بیان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آیت اللہ خود بھی ان مذاکرات کے عمل میں شریک ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ آیت اللہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کیا ہے. مگر آن دی ادر ہینڈ اس کے بالکل برعکس امریکی فوج نے جو ہے وہ ایران میں جزیرہ کشم پر ایرانی فوجی تنصیبات کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، جس کے جواب میں ایران نے کویت، بحرین کے ساتھ ساتھ ایک بحری جہاز کو بھی جو ہے وہ میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. تو امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جھڑپیں، یہ ملٹری سٹینڈ آفز کیا ایک اور جنگ میں تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی نے 10 جون کو کے ایکچولی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے 10 جون کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر خود پی ٹی آئی کے اندر سے ان پر کافی تنقید ہو رہی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی سرد مہری دیکھنے کو آ رہی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے لیٹس موو ٹورڈز نن ادر دین سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ظاہرہ آپ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بخاری صاحب جی، ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے ایک دفعہ بڑے جو ہے وہ پر امید نظر آ رہے ہیں ڈیل کو لے کر. کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتی ہوں. جی بخاری صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خود بھی جو ہے وہ مذاکرات میں شامل ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس اب جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے، اور خواہش کا اظہار کر دیا ہے. دیکھیے 2-3 چیزیں نئی ہوئی ہیں. یہ جو ٹرمپ ابھی ہم نے دیکھا ہے، از اے ڈفرنٹ ٹرمپ دین وی یوزڈ ٹو سی بیفور یسٹرڈے. ہی از پولائٹ، ہی از سافٹ، ہی از ٹاکنگ سینس. سو وہ جس کو ہم پاگل کہتے تھے، اس نے کل اپنے سب سے چہیتے نیتن یاہو کو پاگل کہہ دیا. وہ ہمارے سامنے ہے سارا منظرنامہ، اور اس کو ناشکرہ بھی کہہ دیا. اس کی جو ایسی تیسی ٹرمپ نے کی ہے وہ تو دیکھنے قابل ہے. کیوں کی ہے اس کے اوپر پوری طرح سے وضاحت نہیں ہوئی ہے. میرے خیال سے ٹرمپ کو 2 باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بے لگام گھوڑا ہے، اس کی لگام جتنی ڈھیلی چھوڑیں گے، آپ کھینچ کے نہیں رکھیں گے تو یہ کچھ بھی کرے گا. اور اس کا یہ کچھ بھی کرنا جو ہے ٹرمپ کے ہر مشن کو، ہر ارادے کو انڈو کر دے گا. ایک تو یہ بات ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ٹرمپ کو یہ ریئلائز کرا دیا ہے کہ کمپلیٹلی بینک کرنا اس گھوڑے کے اوپر دیٹ از ڈینجرس. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں ان کے لہجے سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ واقعتاً ایران کے ساتھ اب ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بات ان کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک ایسی قوم سے واسطہ ہے جو نہ F-35 سے ڈرتی ہے، نہ ایئر کرافٹ کیریئر سے ڈرتی ہے، نہ یہ کوئی حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا انہوں نے، ڈر کے نہیں دیا ایرانین قوم. یہ ادراک اب ٹرمپ کو ہو گیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جتنی بھی قوت کے ساتھ میں ایران کے اوپر حملہ کروں گا یا اس کو یعنی کانکر کرنے کی کوشش کروں گا، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ جواب آئے گا. ہم بعد میں یہ بتائیں گے بھی کہ ایرانین لیڈرشپ کیا کہتی ہے اس حوالے سے. لیکن 2 اہم باتیں جو آپ نے کی ہیں. کل تک ٹرمپ جس لیڈرشپ کو دہشت گرد کہتے تھے، جس لیڈرشپ کے بارے میں کہتے تھے ان سے بات ہو ہی نہیں سکتی، وہی مجتبیٰ خامنہئی جو علی خامنہئی کے جنہیں شہید کر دیا گیا بیٹے ہیں اور سخت گیر موقف کے اعتبار سے جانے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ سپریم لیڈر نے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یوں لگتا ہے کہ میری بھی ملاقات کا امکان ان سے ہے. اٹس اے چینج ٹرمپ. دس از اے ڈفرنٹ ٹرمپ. He is not the same Trump. تبدیلی کی وجہ بھی بتا دیں. میں آ رہا ہوں. دیکھیں، ایک تو میں نے بتا دی آپ کو کہ اس کو یہ ادراک ہو گیا ہے کہ یہ جو گھوڑا ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے، یہ ڈینجرس گھوڑا ہے. دوسرا یہ کہ ایران کے اوپر طاقت کا استعمال کوئی حل نہیں ہے. یہ 2 بڑی چیزیں ہیں جن کی ریئلائزیشن ٹرمپ کو ہوئی ہے، اور اس کو اپنا رویہ بدلنا پڑا. لیکن اس کے علاوہ بھی 2 فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر اس کے اندر ملک کے جتنی مخالفت ہے، اور جہاں آج ٹرمپ کھڑے ہیں کوئی یقین نہیں کر سکتا، خود ٹرمپ کو بھی یقین نہیں ہے. 80% اس کی مقبولیت ضائع ہو چکی، 20% رہ گئی ہے. ملک میں 80 سے لے کے 90 لاکھ لوگوں نے نکل کے سڑکوں پہ کہا نو کنگ نو وار. اور پھر ایک اور جو کامن نعرہ تھا پوری امریکی قوم کا، وہ تھا دس از ناٹ آر وار، دس از نیتن یاہوز وار. ایک پریشر یہ ہے. دوسرا پریشر یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو امیج تھا امریکہ کا، جو اس کے الائز تھے، پورا یورپ اس کا الائز تھا، پورا لیٹن امریکہ اس کا الائز تھا، وہ آئسولیشن میں ہے اس وقت. وہ پورے ممالک ایران کے ساتھ
اپنے معاملات جات خود طے کرنے کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ فرانس ہے, چاہے وہ اسپین ہے, چاہے وہ کینیڈا ہے, نیم دم. جی تو آئسولیشن ان دا انٹرنیشنل ارینا, پریشر فرام ود ان دا سسٹم, اور پلس جو دو باتیں میں نے پہلے کہی ہیں, کیا یہ کافی نہیں ہے کسی بھی بہت بڑے فن خوان بندے کا غرور توڑنے کے لیے یا اس کو اوقات میں لانے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا, ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بخاری صاحب, ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہی مشتبہ خامنہئی ہیں جن کے بارے میں فرسٹ آف آل ڈونلڈ ٹرمپ تو کلیم کرتے رہے کہ وہ ان کو شاید شہید کر دیا گیا ہے. سیکنڈلی یہ وہی مشتبہ خامنہئی ہیں جن کے رجیم چینج کرنے کی بات جو ہے وہ کرتے رہے ہیں, جن کو تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بات کرنا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں آلریڈی اس رجیم کو لیجیٹیمیسی دیتا ہے امریکہ کی طرف سے, اور پھر سیکنڈ بات کہ کیا یہ ملاقات پاسبل ہے, ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو سم اپ کر دیا سب کچھ کو, اور بالکل ٹھیک کیا. ان کا خامنہئی کے بارے میں, مجتبیٰ خامنہئی کے بارے میں اس طرح سے گفتگو کرنا, پہلا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایرانین لیڈرشپ کو اجازت دے دی ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملہ جات طے کر لیں. جی سوری, دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں, میں تو ان سے کسی وقت مل بھی سکتا ہوں. دس از اے لیجیٹیمیسی. آپ نے بالکل ٹھیک ٹرم استعمال کی. آج جو لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ دا سپریم لیڈر, اس کو ریکگنیشن ملی ہے فرام نو ون ایلس بٹ ٹرمپ. ٹھیک ہے جی, اب یہ تو ایک صورتحال ہے. دوسری طرف یہ ہے, یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فن خوان آسمان پہ اڑا پھر رہا تھا وہ زمین پہ آ گیا ہے. وہ ٹرمپ کی قسم پرسی کا عالم یہ ہے کہ وہ ایران سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ کسی نہ کسی طرح ہم سے ڈیل کر لیں. یہ میرے لفظ نہیں ہے, یہ میں اپنے پاس سے گھڑ نہیں رہا ہوں. ناٹ اونلی دس, انہوں نے امریکہ اور ایران کی بات چیت روکنے کی خبروں کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا, حالانکہ, اور وہ دعویٰ کیا کہ مذاکرات جاری ہیں, حالانکہ ایرانین لیڈرشپ اس کے الٹ کہہ رہی ہے. آئیے میں بتاتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایرانین لیڈرشپ کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے. تہران نے امریکہ کو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر بمباری بند نہ کی, جنگ بندی کا احترام نہ کیا, ٹل دیٹ ٹائم ہم سسپینڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مذاکرات, معطل کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. اس کے باوجود ٹرمپ کا نہیں, وہ تو بات چیت کا سلسلہ فوراً سے کال بھی ملا دی انہوں نے نیتنیاہو کو, اور کال ملا کے جو اس کے ساتھ کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے. اچھا جی, اس تعطل کی وجہ میں نے آپ کو بنیادی طور پر بتا دی ہے کہ اگر اسرائیل لیبنان میں اسی طریقے سے جہریت کرتا رہے گا تو ان مذاکرات کا اللہ حافظ ہے, پھر ایک انیویٹیبل جنگ کی طرف ہم بڑھیں گے جو اب ٹرمپ لڑنا نہیں چاہتا ہے. دیکھیے کتنی ریڈیکل تبدیلی ہے گراؤنڈ سچویشن میں. ناؤ ٹرمپ جو ہر دوسرے جملے میں دھمکی دیتا تھا, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مذاکرات کے ذریعے ہی ہم کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. یہ ایک بات ہو گئی جناب. دوسری بات یہ ہے کہ امریکی فوج جو ہے وہ کہیں کہیں ٹیسٹ بھی کرتی رہتی ہے ایران کو کہ کیا صورتحال ہے. انہوں نے, ان کا جزیرہ ہے کشم, اس کے اوپر ریڈار سسٹم تھا ان کا, اس کے اوپر حملہ کیا. اس کے جواب میں پھر ایران نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کویت اور بحرین میں جتنے بھی امریکی اڈے اور اس کے ٹارگٹ تھے ان سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. چیخیں نکل گئی ہیں, میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. اس لیے وہ چیخیں کیوں نکل گئی ہیں؟ یو اے ای جو ایک عجیب و غریب قسم کا ولن ہے مسلم دنیا میں, جس کے پیٹ میں مسلم دنیا کی بجائے اسرائیل کا درد زیادہ جو ہے وہ موجود ہے, انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو کویت اور بحرین ہے اور جو دیگر خلیجی ریاستیں ہیں ان سب کو مل کے موقف اختیار کرنا چاہیے کہ ایران کو کوئی حق نہیں پہنچتا. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں یو اے ای کی لیڈرشپ سے, اور خاص طور سے جو صدر کے مشیر ہیں کرکاش نامی, ان سے, کہ جب ان اڈوں سے جو آپ کی ریاستوں میں قائم ہیں ایران پر حملہ ہوتا ہے, کسی کے منہ سے ایک لفظ پھوٹا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے جو ہے علاقائی خطہ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کے انتشار کا شکار ہوگا, کہا کسی نے تو پھر بھگتے نا. وہ پنجابی زبان میں ہوتی ہے نا, وہ مثال میں اب دینا نہیں چاہتا ہوں اس کو, کہ اب اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ بھگتنے کے لیے آپ تیار رہیں. بخاری صاحب, اور یو اے کے جو جن کا آپ نے بات کی, انور کرکاش صاحب, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مفادات جو ہیں وہ مشترک ہیں, کوئی بھی اکیلا نہیں ہے, تنہا نہیں ہے. تو یہ وہی یو اے ای ہے جس کے سعودیہ کے اگینسٹ ریسنٹلی ہم دیکھتے رہے ہیں کس طرح کا ڈیوائیڈ ایگزسٹ کرتا رہا ہے, اور باقی بھی خلیجی ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں, کتنے مشترک ان کے انٹرسٹ ہیں, وی آل نو دیٹ. دیکھیے ایک تو یہ عرب ممالک کی جو قیادت ہے نا, ان کو آدھا سچ بولنے کی پرانی عادت ہے.
یہ ایک بیماری ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے. اس لیے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ آدھی بات تو کرتے ہیں. کیا دنیا کو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یو اے ای نے ایران پر حملے کیے؟ جی یاد ہے, رپورٹ ہوا ہوا, دنیا میں رپورٹ ہوا ہوا, کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا اس کو. تو پھر مزہ تو چکھنا پڑے گا نا. آپ جب کسی سے پنگا کریں گے تو آگ آپ کے گھر تک تو پہنچے گی نا. تو اب چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ Why should Kuwait allow American to use their bases? Why should Bahrain do that? And if they will do it, دیکھیے دو باتیں اور ثابت ہوئی ہیں. ایک یہ کہ امریکہ سے آ کے ایران پر حملہ نہیں کر سکتا. ٹرائی کر کے دیکھ لیا نا جب وہ F-13 اڑے تھے اور راستے میں فیولنگ ہوئی تھی. پھر ان فیولنگ کرنے والوں کا کیا حال ہوا اڈوں کے اوپر جب وہ پارک ہوئے تو ہوئے آپ کے سامنے. وہ تو ہو گیا آؤٹ آف دا کوسچن. لہٰذا کیا پاسبلٹی ہے کہ آپ ارد گرد جو آپ کے اڈے ہیں وہاں سے آپریٹ کریں. وہاں سے آپ آپریٹ کریں گے تو جواب غزل آئے گا اور ہر صورت آئے گا. وہ تو جو کچھ دعوے, اگر ایرانین دعووں کو میں 25% بھی سچ سمجھ لوں تب بھی وہاں پر امریکہ کے لیے کنٹینیو کرنا دس وار از امپاسبل. بالکل ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جنگ, یہ معاملہ اب ایک نئے فیز میں داخل ہو چکا ہے؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ مذاکرات چل رہے تھے, پھر اس کے بعد اٹیک کیا, دونوں سائڈز ایک دوسرے سے 40 دن تک لڑائی ہوئی, اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے, اور اب مذاکرات ایک سائڈ پر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اینڈ مین وائل یہ فوجی اعتبار سے بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں, یہ جھڑپیں بھی دیکھ رہے ہیں. تو دونوں یعنی فائٹنگ اینڈ نیگوسیشن ایک ساتھ چل رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, یہ جو پاسداران نے جو ایرانی حملوں کے بعد کہا ہے نا کہ امریکہ کو سبق مل گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے بیانات ہم نے لیڈرشپ کے سنے تھے کہ our fingers are on the triggers. یاد ہے آپ کو؟ ساڑھے نال پنگا نہ کرنا. آپ نے پنگا کیا, نتیجہ دیکھ لیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں, جناب پاسداران نے کہا ہے کہ یہ تو ہم نے آپ کو مزہ آپ سکھا دیا نا, نیکسٹ ٹائم یو کم تو آپ کو جو مزہ ہم سکھائیں گے وہ آپ کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے, ابراہیم رضائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی صرف میزائلوں کی زبان سمجھتے ہیں, مذاکرات کی زبان نہیں سمجھتے ہیں. یعنی اتنا سخت گیر موقف اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی لیٹسٹ کارروائیوں کے باوجود بھی ایرانی مرعوب ہونے کی بجائے یا یعنی ویک ہونے کی بجائے آر اسپیکنگ فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود امریکہ کے اندر, جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ سسٹم میں کافی سے فلاز ہیں. آپ دیکھیے روبیو کے ساتھ کیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جس خارجہ امور کمیٹی کے سامنے وہ پیش ہوئے, اس کے باہر بے پناہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے نعرہ بازی کر کے ٹرمپ کی وار پالیسی اور روبیو کے رول کے بارے میں بے شمار کرٹیسزم کیا. اور وہاں کا جو ایک سینیٹر ہے, ان کا نام ہے کوری بکرز, جی if I'm right. بخاری صاحب ان کا شارٹ بھی ہے, کوری بکر صاحب نے کہا ہے, وہ ذرا لیتے ہیں پھر آپ سے اس کے پر تجزیہ لوں گی. بالکل بخاری صاحب, ان کے اپنے سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں ایران سے ڈیل کے لیے. دیکھیے انہوں نے سوال کرنے سے پہلے, یہ کہنے سے پہلے اس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ابنائے ہرمز کھلوا لی, کیا آپ نے وہ سارے جواز جو ہیں وہ ان کے جواب ڈھونڈ لیے ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے حملہ کیا تھا؟ آپ تو دنیا کی سپر پاور تھے, آپ امن کی بھیک مانگ رہے ہیں ایرانیوں سے, ڈیل کی بھیک مانگ رہے ہیں آپ ان سے. تو میں نے آپ سے ابتدا میں کہا تھا کہ ڈومیسٹکلی اینڈ ایکسٹرنلی بہت جوتیاں پڑ رہی ہیں. ٹرمپ کے لہجے میں تبدیلی کوئی ایرانی قوم پر احسان یا مسلمانوں پر احسان نہیں ہے, اس کے اوپر پریشرز اتنے ہیں that he has to do what he is doing. بالکل بخاری صاحب, امریکی سینیٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سٹیل میٹ کا شکار ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایران کی جانب سے بھی ایسی ہی خبریں آ رہی ہیں کہ ایرانی مذاکرات کاروں نے جو ثالثی کروا رہے تھے فریقین, ان سے رابطے مذاکرات کے حوالے سے معطل کر دیے ہیں. جی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ٹرمپ دعوے کر رہے ہیں کہ مسلسل جاری ہیں مذاکرات. ایرانی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ نو, unless the attacks on Lebanon are stopped completely and ceasefire is respected, we will not talk to you. Thank you very much, good knowing you. یہ کہہ دیا انہوں نے. لہٰذا میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو لیشنگ آؤٹ تھی ٹرمپ کی نیتنیاہو پر, اس کی وجہ ہی بنیادی یہ تھی کہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ لبنان میں جنگ بند ہو گئی ہے, فوجیں واپس آ رہی ہیں. اس کے باوجود نیتنیاہو باز نہیں آیا, تو اس طرح کی امبیرسمنٹ جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا. بالکل بخاری صاحب, یہ جس طرح کا ملٹری سٹینڈ آف ہم نے ایک دفعہ پھر سے دیکھا ہے کہ امریکی فوجیوں نے کشم میں حملے کیے, ایران نے اس کا بھرپور جواب دیا. 2 میزائل انہوں نے کویت پر داغے ہیں, 3 بحرین پر داغے ہیں, اور ایک بحری جہاز کو بھی اٹیک کیا ہے. تو یہ جو ملٹری سٹینڈ آف ہے, یہ کیا اگین ایک سیکنڈ وار میں اس کنورٹ ہوگا؟ میرے خیال سے اس کا سب سے اسٹرانگ میسج یہ ہے,
ایران کی طرف سے امریکہ کو کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو کم گیٹ اس. کم گیٹ اس کا پنجابی ترجمہ بڑا عجیب و غریب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اکھاڑنا ہے آپ اکھاڑ لیں، ہم سے توقع نہ رکھیں کہ اگر آپ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کو پھول پیش کریں گے. اور بخاری صاحب، امریکہ جیسے سپر پاور جو کہ ان کو اتنی تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آج کے دور میں، اس ملٹری کے اس دور میں، ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ تو سب کے سامنے آ جاتا ہے. سینٹ کام کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی میزائل اپنے ہدف کو نشانہ نہیں بنا سکا. فوٹیجز چل رہی ہیں، یہ کویت کے ایئرپورٹ کی فوٹیجز ہیں کہ ایرانی میزائلوں نے وہاں پر کیا تباہی کی ہے. دیکھیے میں نے کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آج کچھ بھی چھپانا ممکن نہیں ہے، اور یہ جو فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں اسی قسم کی صورتحال نے بالآخر ٹرمپ کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی اوقات میں آ کے اور ایران کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کر لیں. ایک بات اس سے پہلے کہ آپ فوری طور پہ بریک کا اعلان کر دیں، وہ ہے جو یعنی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی تدفین کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیے میں نا وٹنس ہوں دو بڑے اجتماعات کا ایران میں. جی. ایک امام خمینی کی پیرس سے واپسی تھی، جس کے بارے میں اے ایف پی کے ایک نمائندے نے جب امام خمینی سے پوچھا، پہلے اس نے اپنی کمنٹری میں یہ کہا کہ آئی کین سی بلو، جب وہ جہاز اوپر اڑ رہا تھا، این اوشن آف ہیومن ہیڈز. 55 لاکھ آدمی صرف ایئرپورٹ کے علاقے میں موجود تھا، باقی سارے تہران کی سڑکیں بھری پڑی تھی. ایک اجتماع وہ تھا. دوسرا میں نے جب ان کی تدفین ہوئی ہے اس کے بعد ایران میں دیکھا، اس وقت بھی ایران کی سڑکیں، محلے، قبرستان، بشت زہرا جس کو کہتے ہیں، وہ سب انسانی سروں کا سمندر دکھائی دیتے تھے. اور اب میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تدفین جو ہے اس کے اوپر بھی ریکارڈ نمبر آف پیپل ول کم ٹو آفر جنازہ پریئر، جس کو فیونرل کہتے ہیں، فیونرل پریئرس. تو یہ بھی دنیا دیکھے گی کہ ایرانی لیڈرشپ جس کے بارے میں کہتے تھے یہ ڈیوائیڈڈ ہے، جس کے بارے میں کہتے تھے یہ رجیم جو ہے یہ چینج ہو رہی ہے. آپ ذرا دیکھیے گا کیا اجتماعات ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی ابھی حال ہی میں اسماعیل ہنیہ کا اور حزب اللہ کے جو لیڈر تھے ان کے جنازے آپ دیکھ چکی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب، لیمن کویشچن ہے، بٹ اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنہ ای صاحب کے بریل کی جو تیاریاں ہیں، جتنے بڑے اجتماع کی خبریں آ رہی ہیں، 24 گھنٹے تک تقریب جاری رہے گی، بہت زیادہ تعداد میں. آپ نے بتایا 3 دن تک سوگ جاری رہے گا، 24 گھنٹے تک ان کے وہ فیونرل کے پریئرز کا لگے گا، اور تدفین ان کی ہوگی مشہد میں جو امام رضا کا روضہ ہے اس کے لان میں. بالکل بخاری صاحب، تو آپ بتا رہے تھے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے گیدرنگ میں بہت زیادہ لوگ نکلتے ہیں، تو اسرائیل کے لیے کیا یہ ایک چانس نہیں ہوگا، جو کہ آلریڈی ان مذاکرات کو سپوائل کرنا چاہتا ہے، دوبارہ سے فالس فلیگ آپریشنز کر رہا ہے اور کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح سے جنگ دوبارہ شروع ہو؟ میرا نہیں خیال کہ وہ چاہے گا کہ میں صفحہ ہستی سے مٹ جاؤں، کیونکہ اگر اس قسم کے موقع پر وہ پنگا کرے گا تو اسرائیل گیا. یہ میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ میں آپ کو سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک جس برداشت کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ بند پھر ٹوٹ جائیں گے.